هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله. آج کے درس میں پہلی یہ بات ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا قرآن کریم کے شروع میں کیوں لازم ہے. تو صوفیہ کرام کے ہاں تو یوں کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کے ذریعے سے بندہ اجازت طلب کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو وہ بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتا. اسی طرح قاری قرآن پاک پڑھنے والا جب اپنے حبیب کے ساتھ مناجات میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ زبان کو فضول کلام اور بہتان سے پاک کرے. اس لیے اہل معرفت نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ کا کلمہ مقربین کا وسیلہ ہے، ڈرنے والوں کی مضبوط پناہ گاہ ہے، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے امید ہے، اور انکساری کرنے والوں کے لیے خندہ پیشانی کا سبب ہے. خزینۃ الاسرار کتاب کا نام ہے. اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعوذ اجلال قرآن ہے اور بسم اللہ مفتاح فرقان ہے. سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا کان جبرائیل اذا جاء بالوحی اول ما یلقی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. یعنی اتنی کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے. فرمایا ہوا اسم من اسماء اللہ وما بینہ وبین اسم اللہ الاکبر الا کما بین سواد العین وبیاضھا من القرب. وہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے اور اسم اعظم کے درمیان اتنا ہی قرب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور یہ درمیان میں کالے ان کے درمیان قرب ہے. اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم کے درمیان قرب ہے. اس لیے بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ البسملۃ کلمۃ من کنز الہدایہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت کے خزانوں میں سے ایک قدسی خزانہ ہے، ایک قدسی کلمہ ہے. وخلعۃ ربوبیۃ من خلع الولایہ، اور ولایت کی خلعتوں میں سے ایک خلعت ربوبیت ہے. ووصلۃ قریبۃ لأہل العنایہ، اور اہل عنایت کے لیے ایک قریب کا رشتہ ہے. ورحمۃ خاصۃ لأہل الجنایہ، اور گناہگاروں کے لیے ایک خاص رحمت ہے. نام خدا کیا راحت جاں ہے، نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، اور حرز طفلاں ہے. یعنی اللہ کا نام کیسی جانوں کے لیے رحمت ہے کہ بوڑھا آدمی ہے تو اس کے لیے عصا کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کو لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جوان آدمی ہے تو اس کے لیے تلوار کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے حفاظت کے طور پہ کام کر رہا ہے. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک ایسا سلطان اور غلبہ دیا ہے جو باقی کلمات کو نہیں دیا. کہتے ہیں یہ تکمیل طہارت ہے، اور ذبیحہ کو حلال کرنے والی ہے، اور شیطان کو روکنے والی ہے، اور کھانے کو خوشگوار بنانے والی ہے. اگر کوئی سچے دل سے فرمایا پڑھ لے تو نہ ہی دریا کے اندر ڈوبے گا، نہ آگ میں جلے گا، نہ سانپ اور بچھو اس کو ڈسیں گے. یعنی بسم اللہ میں اتنی زیادہ طاقت ہے. اور بسم اللہ یہ اسم کے شروع میں با لگی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سب سے پہلے شروع میں کیا ہے؟ با.
اس کے کافی معنی آتے ہیں. مشہور جو با کا معنی ہے وہ مصاحبت یعنی ساتھ دینا، رفاقت، یا اس کا معنی تبرک بھی آتا ہے، استعانت بھی آتا ہے، مدد کرنا، برکت حاصل کرنا. تو یہاں پر با کے تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، تینوں معنی کیے جا سکتے ہیں. تو معنی یہ ہوگا بسم اللہ کا کہ میں یہ کام اللہ تعالی کے نام کے ساتھ، اس کے نام کی برکت سے، اس کی مدد سے شروع کرتا ہوں. حرف ایک ہے با، لیکن اس کے تینوں معنی یہاں پہ ہو رہے ہیں. اور بسم اللہ، لفظ اللہ یہ اسم ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفات ہیں. اسم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کی ہر صفت اس کی کسی نہ کسی تجلی کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ یہ اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، اس کی تجلی، صفات کی تجلیات کو ظاہر کرتا ہے. امام عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانسان کامل میں لکھا ہے کہ اسم وہ چیز ہے جو فہم میں معین ہو، جو خیال میں مصور ہو، جو وہم میں حاضر ہو، اور فکر میں مرتب ہو، اور حافظے میں محفوظ ہو، عقل میں موجود ہو. کہ اسم بول کر ذات مراد لی جاتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ عالم شیر کہوں تو میرے ذہن میں فوراً آ جائے گا بھی وہ عالم شیر فلاں ہے فلاں. وہ نام لے کے وہ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ دوسروں کو تو نہیں سمجھ آئے گا. نام لوں گا تو فوراً سمجھ آ جائے گا، وہ ساروں کے ذہن میں آ جائے گا یہ ہاں جی بابا جی ہو گئے ہیں، سفید داڑھی ہے، لال لال چادر پہنتے ہیں، صبح صبح سب کو پتہ چل جائے گا. تو اسم بول کر ذات مراد لی جاتی ہے. تو اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ اس میں ذاتی ہے، رحمان اور رحیم اس کی صفات ہے. اب یہ سمجھیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسے انتہا تک پہنچانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام انسان کرے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز اسباب کا مہیا کرنا ہے. اسباب ہوں گے تو کام کرے گا، اگر اسباب بھی نہیں ہے تو کام ہوگا ہی نہیں. تو پہلی چیز اسباب کا مہیا کرنا. دوسری چیز جب اسباب مہیا ہو جائیں، اب کام شروع کرتے 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 اب یہ کہتا ہے یار یہ انتہا تک پہنچ جائے، جو میں نے کام شروع کیا ہے یار یہ انتہا تک پہنچ جائے. دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز ہے ثمرات کا مرتب ہونا، یعنی اس سے جو فائدے حاصل ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے یہ کام کیا مجھے سے فائدے تو ملے، ضائع نہ ہو. میں نے سرمایہ لگایا ہے، وقت دیا ہے، اب مجھے اس سے ثمرات حاصل ہوں. تو یہ تینوں چیزیں اہم ہوتی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہے لفظ اللہ، بسم اللہ. اب لفظ اللہ جہاں تک اسباب کا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی فراہم کرتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اسباب ہمیں فراہم نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے. اس لیے اس میں اللہ کا تصرف اس میں ہوتا ہے. تو اس میں اللہ کے ذریعے سے کسی کام کے اسباب مہیا ہوتے ہیں، اور جب اسباب مہیا ہو جائیں اب انتہا تک قائم رکھنے کے لیے صفت رحمان کی ضرورت ہے. اور جب کہ وہ بڑا مہربان ہے، کام کو تکمیل تک پہنچائے گا. اور جب کام تکمیل تک پہنچ جائے اب ثمرات کے مرتب کرنے کے لیے صفت رحیم کی ضرورت ہے کہ صفت رحیم وہاں پہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی شخص کام کرنے لگے اور شروع میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب یہ ہے کہ ان تینوں اسماء کے ذریعے اللہ، رحمان اور رحیم کے واسطہ دے کے میں کام کی تکمیل چاہتا ہوں، یا اللہ اس کام کو مکمل فرما دے. لفظ رحمان اور رحیم دو اللہ کی صفات استعمال کی گئی ہیں، حالانکہ اور بھی ہیں، اللہ کے اور بھی صفاتی نام ہیں،
99 نام تو ایک ہی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن، 99 نام بیان کیے گئے، لیکن ان ناموں میں سے 2 نام رحمان اور رحیم یہاں پہ بسم اللہ میں ذکر کیے گئے، اور دونوں ہی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ہاں جی، جب کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہے وہ بہت بڑا، تو لہذا اس میں رعب ہوگا، دبدبہ ہوگا، اس کے کلام میں بڑی جلالت ہوگی، لیکن اللہ نے اپنا کلام بندہ پڑھتا ہے نا شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، او بھائی وہ بڑا رحیم ہے جس کا تو کلام پڑھ رہا ہے، بڑا رحمان ہے جس کا تو کلام پڑھ رہا ہے۔ دھیان سے، توجہ سے، تو رحمان میں رحمت زیادہ پائی جاتی ہے۔ رحمان کی صفت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اپنوں کو بھی دیں گے، غیروں کو بھی دیں گے، ماننے والوں کو بھی دیں گے، نہ ماننے والوں کو بھی دیں گے۔ تو رحمان کی صفت کے ذریعے سے ایمان والوں کو بھی مل رہا ہے، کافروں کو بھی مل رہا ہے، ساروں کو اللہ اسباب معاشرت بھی دے رہے ہیں، اسباب رزق بھی دے رہے ہیں۔ اور رحیم کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے کہ یہ آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی، کافروں کے لیے رحمت نہیں ہوگی، مشرکین کے لیے رحمت وہاں نہیں ہوگی، وہاں صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ لفظ رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ میں دنیا میں بھی تیری رحمت کو چاہتا ہوں، میں آخرت میں بھی تیری رحمت کو چاہتا ہوں، دونوں جگہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ اب آخری مسئلہ سن لیں کہ ہمارے ہاں عادت بن چکی ہے، ہم ناموں کو مخفف کر دیتے، تخفیف کر دیتے، چھوٹا کر دیتے، لیکن وہ نام کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہوں ان میں تخفیف کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کا نام ہے عبد الصمد، اب صمد اللہ کی ذات، صمد جو ہے اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اب عبد الصمد یعنی صمد کا بندہ، اس کا معنی یہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اور صمد عبد کو چھوڑ دیتے ہیں مخفف کر کے، اور صمد یہ کہنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اب عبد کو چھوڑ کے اور رحمان یوں کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ عبد الرحیم، جتنے بھی نام اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان میں تخفیف کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں